السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو آور چینل دی ادر اسٹوریز۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید اور دعا کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، اگر آپ کو ہماری پوڈ کاسٹ پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ آج کا واقعہ ہم کو عمر صاحب نے اورنگی ٹاؤن کراچی سے بھیجا ہے۔ آگے کا واقعہ انہی کے پرسپیکٹیو سے سنتے ہیں۔ السلام علیکم احسن، میرا نام عمر ہے اور یہ واقعہ میری دادی کے ساتھ پیش آیا، جس کا میں عینی شاہد بھی ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں قرآن پاک حفظ کیا کرتا تھا۔ میں مدرسے سے واپس آ کر تھوڑی دیر سو جاتا اور پھر باقی کا وقت گھر پر ہی گزارتا۔ ہمارا تعلق بیسیکلی KPK کے ایک گاؤں بیدل کماش سے ہے۔ میرے والد والدہ کی پیدائش وہیں کی ہے، جبکہ ہم بہن بھائی کراچی میں ہی پیدا ہوئے ہیں۔ ایک دن میرے والد نے بتایا کل دادا دادی ہمارے ساتھ رہنے کے لیے کراچی آ رہے ہیں، جس کو سن کر ہم بہن بھائی بہت خوش ہو گئے۔ میری دادی صوم و صلات کی پابند، بہت نرم دل، محبت کرنے والی اور صلح جو عورت ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں ہمارے محلے کے سب لوگ ان کی بہت عزت کرنے لگے تھے۔ وہ محلے کے چھوٹے موٹے مسئلے حل کر دیا کرتی تھیں۔ کسی کی لڑائی ہو جاتی تو ان کو بڑے پیار سے سمجھاتی اور ان کی لڑائی ختم کروا دیتی۔ سب ان کی بات کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ پھر کچھ دنوں بعد ہم کو ان کی طبیعت میں تبدیلی محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ انہوں نے نماز اور قرآن پڑھنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ وہ جو بہت نرم مزاج تھیں، اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر میری امی سے لڑنا شروع ہو جاتی۔ ہم کو بھی بات بے بات پر ڈانٹ دیا کرتی تھیں اور بہت غصے میں آ جایا کرتی تھیں۔ شروع میں تو ہم نے اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دی، پر ایک دن دادا نے کسی بات پر دادی کو ڈانٹ دیا، جس سے دادی بے انتہا غصے میں آ گئیں اور بڑی بھاری اور عجیب سی آواز میں میرے ابو سے کہا کہ تم اس اندھے کو سمجھا لو ورنہ میں اسے مار دوں گی۔ ہم سب کو بہت حیرت ہو رہی تھی دادی کے اس رویے پر، اور یہ کہ وہ دادا کو اندھا کیوں کہہ رہی ہیں جبکہ وہ تو دیکھ سکتے ہیں، اور اتنی بڑی بات بھی نہیں ہوئی تھی جس پر دادی اتنا غصہ ہو گئیں۔ پر کچھ دن بعد دوبارہ دادا دادی کی کسی بات پر نوک جھوک ہو گئی۔ اس بار جو ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ دادی نے کھا جانے والی نظروں سے غصے میں دادا کی طرف دیکھا تو وہ اس وقت جس کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اس کرسی سمیت پیچھے دیوار سے جا کر ٹکرائے، جیسے کسی نے ان کو کرسی سمیت بہت زور سے دھکا دیا ہو، اور دادی وہیں بے ہوش ہو گئی۔ ہم سب ڈر اور حیرت کی عالم میں یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت سب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی اوپری مسئلہ ہے۔ اس واقعے کے بعد ہم سب گھر والے پوری کوشش کرتے تھے کہ دادی کو غصہ نہ آئے، پر پھر بھی وہ کسی نہ کسی بات پر غصہ ہو جایا کرتی تھیں اور غصے کے بعد بے ہوش ہو جایا کرتی تھیں، اور جب ہوش میں آتی تو اس کے بعد وہ بالکل نارمل بیہیو کرتی۔ پھر ایک دن میرے والد کو ایک عالم کا پتہ چلا جو ہمارے گھر کے پاس ہی ایک جگہ بیٹھا کرتے تھے، پر دادی وہاں جانے پر کسی صورت تیار نہ ہوئی اور کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پر سب کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر وہ پھر سے بہت غصے میں آ گئیں۔ ہم کو اب ان سے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ اس وقت ہماری دادی نہیں کوئی اور ہی ہوا کرتی تھیں۔ وہ گھر کے کسی فرد کے قابو میں نہیں آ رہی تھیں اور چیزوں کو ادھر ادھر پھینک رہی تھیں، یہاں تک کہ ہمارے اس کمرے میں ایک فل سائز کا فریج رکھا ہوا تھا جو 2 بندوں سے بڑی مشکل سے کھسکتا تھا۔ وہ دادی نے اپنے ایک ہی ہاتھ سے گرا دیا۔ دادا نے ہم سب گھر والوں کو اس کمرے سے باہر نکال دیا
اور دادی کو اس کمرے میں بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کی چیخو پکار کے بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دادا کمرے میں گئے تو دادی بے ہوش ہو گئی تھی۔ دادا اور ابو دادی کو اسی بے ہوشی کی حالت میں عالم صاحب کے پاس لے گئے، جہاں پہنچ کر تھوڑی دیر بعد دادی کو ہوش آ گیا۔ میرے ابو بتاتے ہیں عالم صاحب پہلے تو دادی سے بہت نرمی سے بات کرتے رہے اور دادی بھی بہت اچھے انداز میں ان کی باتوں کا جواب دیتی رہیں۔ ہمیں ان کی باتیں سن کر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہم نے ان کو یہاں لا کر غلطی کر دی ہے، کیونکہ وہ اس وقت بالکل نارمل لگ رہی تھیں۔ لیکن پھر عالم صاحب نے جیسے ہی کچھ پڑھ کر دادی پر دم کیا تو دادی آپے سے باہر ہو گئیں، پر وہ کچھ کر نہیں پا رہی تھی سوائے چیخنے اور عجیب زبان میں بڑبڑانے کے۔ عالم صاحب نے ہمیں اس وقت بتایا کہ دادی کے اوپر اس وقت 2 جن سوار ہیں، جو دونوں بھائی ہیں اور غیر مسلم ہیں، تو انہوں نے ان دونوں سے دادی کو اسی وقت چھوڑ دینے کو کہا، اور کہا کہ اگر وہ دادی کو نہیں چھوڑیں گے تو وہ انہیں جلا دیں گے۔ تو انہوں نے بغیر کسی چوں چرا کے دادی کو فوراً چھوڑ دیا۔ جیسے ہی انہوں نے دادی کو چھوڑا دادی بے ہوش ہو گئیں، پر وہ جنات وہاں سے گئے نہیں تھے۔ انہوں نے عالم صاحب سے کہا آپ ہمیں مسلمان کر دیں، جس کے بعد عالم صاحب نے انہیں کلمہ پڑھا دیا۔ پھر ان جنات نے عالم صاحب سے کہا آپ ہمیں ان سے دور نہ کریں، کیونکہ یہ ہماری ماں ہے۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں آئندہ ہم کسی کو تنگ نہیں کریں گے۔ جس کے بعد عالم صاحب نے ان سے کافی باتیں کی اور پھر ان کو اس چیز کی اجازت دے دی اور دادی کے بازو پر ایک تعویذ باندھ دیا۔ پھر انہوں نے میرے ابو کو بتایا کہ یہ آپ کو اندھا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے، اور بتایا کہ ایک دن یہ دونوں بلی کے بچوں کے روپ میں آپ کے علاقے میں گھوم رہے تھے، تو کچھ شرارتی بچوں نے ان کو پتھر مار کر زخمی کر دیا۔ اسی وقت آپ کی والدہ وہاں سے گزری۔ انہوں نے یہ دیکھا تو ان بچوں کو ڈانٹ کر وہاں سے بھگا دیا اور ان کی مرہم پٹی کر کر ان کو محفوظ مقام پہ چھوڑ دیا۔ ان دونوں کی اصلی ماں مر چکی ہے اور ان کو آپ کی والدہ میں اپنی ماں نظر آتی ہے، تو جب بھی کوئی ان سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے تو یہ آپ کی والدہ کو بچانے کے لیے ان پر سوار ہو جاتے ہیں۔ آئندہ وہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے، لیکن کبھی بھی ایسا ہو تو آپ مجھے مطلع کر دیجیے گا۔ پھر دادا اور والد صاحب دادی کو گھر لے آئے۔ دادی اب بالکل ٹھیک ہو گئی تھی اور اب انہوں نے پھر سے نماز اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی تھی۔ ایک دن میں مدرسے سے گھر آیا تو گھر میں ایک عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو دل کو بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ میں دادی کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس خوشبو کے بارے میں پوچھا تو دادی نے بتایا یوسف اور موسیٰ آئے تھے، وہ دے کر گئے ہیں۔ میں نے حیرت بھری نظروں سے دادی کی طرف دیکھا تو انہوں نے مسکرا کر بتایا جو میرے جن بیٹے ہیں، میں نے ان کا نام یوسف اور موسیٰ رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد کبھی امی کو برتنوں کی الماری سے پیسے ملتے تو کبھی صبح کسی کے تکیے کے نیچے سے، جن پیسوں کو ہماری دادی صدقہ کروا دیا کرتی تھیں۔ ایک بار میرے ابو سے کسی نے دھوکے سے 2 لاکھ روپے لوٹ لیے، جس سے میرے ابو بہت پریشان ہو گئے۔ دادی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو دادی نے خوشبو لگا لی تو وہ دونوں جنات حاضر ہو گئے جو صرف دادی کو ہی دکھا کرتے تھے۔ دادی نے ان کو ساری باتیں بتائیں تو انہوں نے بتایا کہ جس نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے وہ ان کے پیسوں میں سے 25,000 خرچ کر چکا ہے، باقی کے ہم آپ کو ابھی لا دیتے ہیں۔ تو اسی وقت پیسے دادی کے تکیے کے نیچے آ گئے جو دادی نے ابو کو دے دیے۔ محلے کے کافی لوگوں کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا اور وہ وقت بے وقت دادی کو اپنے مسئلے بتاتے تاکہ دادی ان کا مسئلہ حل کر دیں۔ پھر کچھ دن بعد ہی دادی گاؤں واپس چلی گئی اور اب تک کراچی واپس نہیں آئی۔ گاؤں میں اس بات کا ذکر انہوں نے کسی سے نہیں کیا۔ بہت شکریہ عمر صاحب آپ کے اس واقعے کے لیے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات ہمیشہ انسانوں کا برا نہیں کرتے، ان میں بہت سے اچھے بھی ہوتے ہیں۔ سو فرینڈز، اگر آپ کے پاس بھی کوئی سچا واقعہ ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔
आप हमें मेल कर सकते हैं या इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें वॉइस मैसेज कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमेशा पाकी की हालत में रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वाक़े के साथ। अस्सलामु अलैकुम।